آیت سے بھی میں نے جو سو عرض کر دیا کہ یہاں پر حضور نہیں بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اور خود مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ الانسان سے مراد بندے کی ذات ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم موضوع کس پر شروع کرے ہیں؟ بیان پر، بیان قرآن پر۔ تو اب بات کرتے ہیں بیان کی۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان کے کیا معنی ہیں؟ لفظی طور پر لغت میں اگر ہم دیکھیں تو بیان کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو، تشریح کرنے کو، وضاحت کرنے کو، اور اصطلاح کے اندر، اصطلاح شریعت کے اندر بیان کہتے ہیں کسی لفظ یا کسی جملے کی وضاحت کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا۔ اور بیان اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے من میں، اپنے ذہن میں خیالات آتے ہیں اسے بولنا، وہ بھی بیان ہوتا ہے۔ کسی کی کہی ہوئی باتوں کو سنانا، یہ بھی بیان ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے بیان کی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کے بیان کی۔ تو حاضرین محترم، ہم اور آپ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیان میں اتنی طاقت، اتنا اثر، اتنی تاثیر نہیں ہوتی۔ ہاں، اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کے بیان میں ضرور اثر ہوتا ہے، ان کے بیان میں ضرور تاثیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ آپ بیان کیا کرتے تھے تو آپ کے بیان میں لوگ بہت سارے موجود ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو یہ بتلایا گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، 40 لوگ اس بیان کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ دوران بیان آپ کو جلال آ گیا، یعنی کہ بیان جلالی ہو گیا، اور اس جلال کی وجہ سے ان 40 افراد میں سے 22 کو جذبہ آ گیا، اور جو 18 تھے وہ جذبے سے اپنی جان کھو بیٹھے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، تو اس ولایت کی یہ جو سو شان ہے کہ جب وہ بیان کر رہے ہیں اور بیان میں جب جلال آ جاتا ہے تو کئی لوگ جذبے سے مدہوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو انتقال کر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں چلے جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ان کو کچھ ولایت کا درجہ ملا ہے تو یہ حال ہے، تو وہ جو امام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، ولایت مصطفیٰ ہے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہے، تو ان کے بیان کا کیا عالم نہیں ہوگا، ان کے بیان کا کیا اثر نہیں ہوگا۔ ارے بیان تو بہت دور کی بات ہے، صرف کسی عاشق کو، عاشق خدا کو اگر نظروں سے نظریں ملا لیتے ہیں تو جذبے میں آ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے شائخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ پٹن میں مہدی موعود علیہ السلام سے نظر ملتی ہے اور جذبے حق میں مدہوش ہو کر ڈوب جاتے ہیں؟ ارے صرف مہدی موعود علیہ السلام کی باتوں کو سن لیتے ہیں تو جذبہ آ جاتا ہے۔ کیا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ دانا پور میں خیمے کے باہر صرف مہدی موعود ہونے کی بات سنتے ہیں تو گر کر مدہوش ہو کر بال اللہ اللہ ہو جاتا ہے؟ وہ اگر مہدی موعود علیہ السلام کسی کو چھو لیتے ہیں، کسی کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس کو بھی جذبہ آ جاتا ہے۔ شواہد الولایت کے صفحے نمبر 111 میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام سابرمتی ندی کے کنارے غسل فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک اجنبی نوجوان کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ مسلمان تھا، ہندو تھا، مشرک تھا، نہیں معلوم کون تھا۔ بس ایک اجنبی نوجوان کو مہدی موعود علیہ السلام دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا آؤ ہماری پیٹھ مل دو، ہم نہا رہے ہیں، ہماری پیٹھ مل دو۔ تو وہ اجنبی نوجوان جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ذات مہدی موعود کی ذات ہے، وہ حکم کے اوپر فوراً مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کی پیٹھ کو مل دیتا ہے۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بیٹھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھو، ہم بھی تمہاری پیٹھ مل دیں گے۔ تو وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کا دست کرم اس کی پیٹھ پر پڑتا ہے، سنیے،
جیسے ہی اس کی پیٹھ پر مہدی موعود علیہ السلام کا ہاتھ لگتا ہے تو اس کو جذبہ آ جاتا ہے، جذبہ حق میں ڈوب جاتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے پردہ خودی ہٹ جاتا ہے، انا کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اس کو غیب کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے، فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جنات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے چھونے کا اثر ہے، دیکھنے کا اثر ہے، ان کی باتوں کو سننے کا اثر ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب وہ آقا علیہ السلام بیان کریں گے تو کیا عالم نہیں ہوگا۔ مہدی موعود علیہ السلام اگر جب بیان کریں گے تو کیا جذبات میں نہیں آئیں گے لوگ۔ وہ آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی مہدی موعود علیہ السلام کے اس معجزے کو جانتے ہوں گے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو بھی طالب حق آتا، مہدی موعود علیہ السلام اس کو اس کے نام سے مخاطب کر کر پکارتے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں دائرے میں گیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا آؤ بھائی شاہ نعمت، تو ایسے لگا جیسے میرے جسم سے میرے دل سے ساری برائیاں چلے گئی۔ صرف مہدی موعود علیہ السلام نام پکار رہے ہیں اور کیا اثر ہو گیا، دل سے اور جسم سے ساری برائیاں چلے گئی۔ اسی طرح پٹن میں جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا قافلہ پہنچتا ہے تو حضرت ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آؤ ملک برخوردار۔ ملک بخن پریشان ہو جاتے ہیں کہ ملک برخوردار یہ میرا نام سوائے میرے گھر والوں کے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ مہدی موعود ضرور حق والے ہیں، حق کی طرف سے آئے ہیں، یہ ذات عام ذات نہیں بلکہ حق کی طرف سے معمور من اللہ ذات ہے۔ فوراً مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، تصدیق سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام لوگوں کے دلوں کے حال کو بھی جان لیا کرتے تھے، اور پھر ان کے دلوں میں کچھ اگر سوال ہو تو فوراً ان کے پوچھے بغیر بیان کر دیا کرتے۔ دیکھیے ان کے بیان کی ہی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے احمد آباد کے ایک بہت بڑے قاضی تھے، قاضی بڈھن، جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ولی کامل کی ہستی آئی ہے جو اپنے آپ کو مہدی موعود کہتی ہے، تو اس خیال سے مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں پہنچتے ہیں کہ جانے کے بعد ان سے دار دنیا میں دیدار خدا کیسے ممکن ہے بحث کروں گا۔ جیسے ہی دائرے میں پہنچتے ہیں یکایک مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرہ منورہ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ دے کر دار دنیا میں دیدار خدا جائز ہے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاضی بڈھن حیران ہو جاتے ہیں، دنگ ہو جاتے ہیں کہ میں نے ابھی پوچھا نہیں، بات نہیں کہی، منہ سے کچھ کلام نہیں کیا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے ساری کی ساری باتیں بیان کر دی۔ عقیدت سے، جذبہ عقیدت سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان ہے۔ اور شہر احمد آباد کی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں کے حالات میں، روایات میں اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب کبھی مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد میں بیان قرآن فرمایا کرتے تو لوگ جوق در جوق سننے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے۔ بڑی جگہ ہونے کے باوجود، وسعت کے باوجود لوگ اتنے آ جاتے کہ لوگ دیواروں پر، چھتوں پر اور درختوں پر چڑھ کر مہدی موعود علیہ السلام کا بیان سنتے، اور ایسے انداز سے سنتے کہ ایک چڑیا بھی پر مارے تو اس کی طرف نظر چلے جائے، یعنی اتنی خاموشی سے، اتنی جاذبیت سے مہدی موعود علیہ السلام کا بیان سنتے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کی بیان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام جب بیان فرماتے تو سامنے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی ہی آواز آتی ہے، اور جو دور کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی آواز آتی ہے۔ اس طریقے کا بیان کسی نے آج تک نہیں کیا، نہ کوئی کرے گا جو بیان مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کی بیان کی شان یہ دیکھیے کہ کوئی گجرات کے رہنے والا ہے، گجراتی جانتا ہے، کوئی مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، مراٹھی جانتا ہے، کوئی تمل کا ہے، کوئی بھی رہنے دو، لیکن مہدی موعود علیہ السلام جب بیان قرآن فرماتے ہیں تو ہر کوئی اپنی زبان میں سمجھ لیتا تھا۔
یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے بیان قرآن کی شان دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب بیان قرآن فرماتے تو ہر کوئی اپنی زبان میں اس کو سمجھ لیتا تھا. یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان ہے. یوں تو مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن سے کئی صحابہ مہدی موعود علیہ السلام نے تصدیق کی ہے. بیان کو سن کر جو ہے سو تصدیق کر لیتے تھے. لیکن چند ایسے بھی صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو سن کر تصدیق تو کی ہی، لیکن پھر مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو جنت کی بھی بشارت دی. جیسے کہ حضرت ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہ آپ بھی احمد آباد کے ایک بڑے عالم فاضل اور امیروں میں گنے جاتے ہیں. دیکھیے احمد آباد کے ہی لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ احمد آباد کے بہت بڑے عالم فاضلوں میں آپ کا شمار تھا، اور انہوں نے سنا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام بہت بہترین بیان فرماتے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے حضرت برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس، آپ کے دائرے میں پہنچتے ہیں. جب دائرے میں پہنچتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام اس وقت آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے نہ کر دو. تو حضرت ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل بیان قرآن میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب بیان ختم ہوتا ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر اپنی تلوار اور گھوڑا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں. مہدی موعود علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تم کو کیوں عزیز ہیں؟ تو حضرت ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ تلوار میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ میری عزت بڑھاتی ہے، یہ میری شان بڑھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جان کی حفاظت کرتی ہے. اور گھوڑا یہ بھی میری عزت بڑھاتا ہے، میری شان و شوکت بڑھاتا ہے، اور یہ بھی میری جان کی حفاظت کے لیے ہے کہ اگر کوئی دشمن میرے اوپر حاوی ہو جائے تو میں اس کے اوپر سوار ہو کر اپنی جان بچا لیتا ہوں. تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ تو تم کو تمہاری جان پسند ہے. تو پھر مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے حوالے کرو تبھی نیکی ملے گی، تو وہ تو تمہاری جان ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا، جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ سننے تھے، جذبہ طاری ہو جاتا ہے، جذبے حق میں ڈوب جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. اور جب ہوش آتا ہے مہدی موعود علیہ السلام ان کو ذکر خفی کی تلقین کرتے ہیں. ہوش آتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں کہ میری ساری چیزیں جو بھی ہیں میری ملکیت میں سب اللہ کی راہ میں چھوڑتا ہوں، اور اسی وقت ترک دنیا کر مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس طرح آپ اثنا عشرہ مبشرین میں شمار کر لیے جاتے ہیں. عالم شباب ہی سے مہدی موعود علیہ السلام نے دعوت اللہ کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا. لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو دور دور سے سن کر آ جایا کرتے تھے. روایت میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن فرماتے تو ایک ایسی انوکھی چیزیں ہم کو اس میں ملتی، قرآن کے ایک ایسے راز اور ایسے اسرار ہم کو سننے کو ملتے کہ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. مہدی موعود علیہ السلام اپنے بیان قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندہ ہرچے می گوید وہ می کند وہ می خاند بی امر اللہ و بی اذنہی می گوید وہ می کند وہ می خاند علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم حال بندہ است. یعنی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے کہتا کرتا اور بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزانہ بلا واسطہ تازہ تعلیم دیتا ہے. یہ بندے کا حال ہے.
یہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا. اور بیان قرآن کی بات ہو رہی ہے. بیان قرآن کے ذریعے سے وہ عاشق جو اللہ تعالیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، تو بیان قرآن سے ان کے دل کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نور اس میں پیدا ہو جاتا ہے. نہ صرف بیان قرآن سے بلکہ الفاظ قرآن سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. سادہ قرآن بھی اگر پڑھنا شروع کیا جائے اور کوئی سننے والا سچا عاشق ہو تو وہ بھی جو ہے سو اس کے دل میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب تلوار کھینچ کر نکلتے ہیں کہ میں آج محمد اور محمد کے دین کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ. نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی ملتا ہے، پوچھتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آج میں محمد اور اس کے دین کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے ہیں کہ ذرا اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لو، وہ تو رسول کے دین پر ایمان لا چکے ہیں. اور غضبناک ہو جاتے ہیں کہ میرے ہی گھر والے مجھ سے دغا بازی کر رہے ہیں. فوراً اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچتے ہیں آپ کے کانوں میں قرآن کی آیتیں سنائی دیتی ہیں. آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، وہ آواز حضرت عمر فاروق کے کانوں میں آ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور پھر اپنے جذبے کو، اپنے غصے کو واپس لا کر دروازے پر کھٹکا مارنا شروع کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں. جیسے ہی بہن اور بہنوئی کو پتا چلتا ہے کہ عمر آ گئے ہیں جو کہ ابھی دین محمد کے دشمن ہیں، دیکھ فوراً کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی آیتوں کو چھپا دیتے ہیں اور پھر دروازہ کھولتے ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کیا کلام تھا، ذرا مجھے بتلاؤ. تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی کہ آپ اس کلام کی توہین کریں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بتانے تو تجھے مار پڑے گی. بولے کچھ بھی کر لو لیکن میں تم کو وہ نہیں دوں گی. حضرت عمر مارنا شروع کرتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ خون میں نہا لیتے ہیں. اور جب بہن کے خون کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر بہن کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے اس کلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ذرا مجھ کو وہ بتا، وہ کلام پھر سے پڑھ. تو پھر